بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاکرا، میں ہوں اس کا میزبان بلال مبشر۔ آج کل اگر ہم بات کریں تو آرمی چیف کے حوالے سے ہر طرف خبریں چل رہی ہیں۔ پاکستان نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کر لیں تو وہاں پر ایک الگ قسم کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ میڈیا کے حوالے سے بات کر لیں یا پولیٹیشنز کی بات کر لیں، پاکستان کے اندر کی بات کریں تو انتہائی بالکل ہی کسی قسم کی پریشانی کے بغیر انتہائی پرسکون انداز کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے طے پا گیا ہے، جبکہ ہمیں اس طرح کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ ممکن تھا کہ خان صاحب کچھ معاملات میں گڑبڑ کریں گے۔ یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے۔ اسی طرح جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یوں تو پیشن گوئیاں بہت دیر سے ہو رہی تھیں کہ ان کے امکانات بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن پھر ان کی ریٹائرمنٹ کے دن بھی قریب آ چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی پھر خام خیالیاں جو تھیں وہ منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دوسری طرف لیکن یہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ اتنی بڑی جو تبدیلی ہے بہت ہی آہستگی کے ساتھ، بڑی شائستگی کے ساتھ وہ مکمل ہو چکی ہے، اور ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ان کی جو تعیناتی ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ ابھی انشاءاللہ عزیز 29 نومبر کو وہ کہہ لیں کہ اپنا حلف اٹھائیں گے اور ہمارے نئے آرمی چیف ہوں گے۔ اسی کے قریب ہی ان کی ریٹائرمنٹ بھی بنتی تھی، جس کو منجمد کر دیا گیا ہے، جو کہ قانون میں شامل ہے۔ 3 ماہ پہلے، یعنی کہ 90 days بیفور، ہمارے آج کے جو معزز مہمان انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان کا نام لیا تھا۔ پھر ہم نے جو پچھلا پروگرام کیا رواں ماہ ہی میں ہی ہم نے پوچھا اس میں کہ کون ہوگا اگلا آرمی چیف، تو ہم نے جو 6 نامزد لوگ تھے ان کے حوالے سے ان کی بات کی کہ کس کس کی کیا کیا خوبیاں ہیں، کیٹیگری وائز کیا ہم نے۔ تو جو زیادہ جن کی طرف جھکاؤ نظر آ رہا تھا معزز مہمان کا، وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام ہی تھا۔ پھر اس کے بعد بھی ان کی جو پوسٹیں تھیں، جو فیس بک پر انہوں نے یہی باتیں شروع کی کہ جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے، جبکہ لوگوں کا خیال تھا کہ جنرل فیض حمید کا بھی نام آ سکتا ہے، اور مرزا صاحب کا نام بھی ہے اس میں، نعمان صاحب کا بھی نام تھا۔ تو یہ ساری جو ٹینشنز تھی وہ اس فیصلے کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ ساری پریشانیاں ختم ہو چکی ہیں پاکستانی عوام کی، پاکستانی میڈیا کی، سیاسی مبصرین کی۔ لیکن نئے آرمی چیف کے آنے سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا کیا تبدیلیوں کے امکانات تھے، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور باجوہ صاحب کے جانے سے کیا نقصانات ہوں گے، یا باجوہ صاحب کے رہنے سے جو نقصانات وہ بھی ہو چکے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں۔ میرے ساتھ آج پھر ایک بار موجود ہیں، کافی دیر کے بعد ہم پروگرام کر رہے ہیں، کچھ مصروفیت رہی، چودھری احمد حسن نمبردار صاحب موجود ہیں ہمارے پاس۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کالو صاحب، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ ناظرین یہاں پہ بتاتے چلیں کہ تقریباً 2 ویک کے بعد ہم آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کچھ نجی مصروفیت تھی جس کے باعث ہم پروگرام نہیں کر سکے، جبکہ چودھری صاحب کی طرف سے تو کسی قسم کی کوئی ڈیلے نہیں تھا۔ چودھری صاحب، جو پچھلے 2 ہفتے گزرے ہیں یقینی طور پر ہر ایک کے لیے بڑے ہی پریشان کن تھے۔ ہر ایک شخص کی لب پر، زبان پر ایک ہی بات تھی کہ کون ہوگا ہمارا اگلا آرمی چیف، کون ملک کو سنبھالے گا۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میری بھی تقریباً 50 سال عمر ہونے والی ہے۔ اتنا اس بار ایسا کرام مچایا گیا، یہ جو گریٹ 22 کی ہوتی ہے، جو کہ وزیر دفاع کے انڈر ہوتا ہے، جو اس کا یعنی کہ اتنی باتیں بنائی گئی، اتنی ہائٹ کریٹ کی گئی، میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا۔ اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ یہ عمران خان کی جو جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کی وجہ سے، کیونکہ پی ٹی آئی جب سے پاکستان میں، جب سے 2011 سے شروع ہوئی ہے، تو ہر چیز میں ان کا یہی سسٹم ہے کہ اتنی ہائٹ کریٹ کرو کہ جو آپ کا اپوزیشن ہے، جو آپ کا مرد مقابل ہے، وہ ٹھمر جائے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خوش آئین بات ہے کہ بہت اچھا، جو جتنا بھی ہوا کام بہت اچھا ہوا، اور صدر صاحب نے بھی، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ وہ کسی کی باتوں میں نہیں آئے، اور انہوں نے ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ وہ لاہور چلے گئے، کیونکہ صدر جو ہوتا ہے نا، وہ سب کا ہوتا ہے،
تو یہ ایک سیاسی عہدہ نہیں ہوتا، صدر سب کا ہوتا ہے، اور ایسے ہی اسپیکر جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا وہ بھی سب کا ہوتا ہے۔ ہاں، اور جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے نا وہ سیاسی ہوتا ہے۔ تو پھر بھی اچھا ہوا، ایک بہت بڑا کام جو لوگ سمجھ رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنا خسارہ ہوا، اتنا نقصان ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کہ اس کی وجہ سے پچھلے 8 مہینوں کی وجہ سے، اس سے پہلے بھی، تو یہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ جی وہ تو ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ خان جو ہمارے صدر صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے، تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے ساتھ بھی پروگرام کیا ہے کہ جب ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو رشتے میں تو ان کے بڑے بھائی ہیں، لیکن اگر ہم قانونی طور پہ بات کریں تو ان کو یعنی کہ بگوڑا بھی کہا گیا ہے، مفرور بھی، اور کہہ لیں کہ اشتہاری بھی ہیں، اور کہہ لیں کہ وہ عدالتوں کو وہ ریکوائرڈ بھی ہیں کہ وہ عدالتیں چاہتی ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان میں آ کے انصاف کے حوالے سے وہ بات کریں، انصاف کے حوالے سے معاملات کو دیکھیں۔ تو ایسے شخص کے سامنے وزیر اعظم کا جانا وہ آپ کو جائز لگ رہا ہے؟ اگر خان صاحب کے پاس ان کی پارٹی کے ہی بندے پاکستان میں ہی ان کے ساتھ مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ناپسندیدہ لگ رہا ہے، یہ تضاد کیوں ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بات پہلے بھی کہی ہے کہ جو صدر ہوتا ہے نا وہ سب کا ہوتا ہے، یہ نا، یہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہوتا ہے، اور یہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا یہ ایک سیاسی عہدہ ہے، اور وہ نجی، میں نہیں یہ مانتا کہ انہوں نے جا کے، کیونکہ سب سے انہوں نے، کیونکہ 13 پارٹیاں اس میں، اور کئی دفعہ وہ آئے گئے ہیں، فونوں پہ رابطہ ہوتا ہے، تو ایک انہوں نے بتایا کہ نجی دورے پہ گئے تھے، لیکن نجی دورے پہ نہیں گئے تھے، ان کا مطلب یہی تھا کہ کس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، پھر نواز شریف کا پیغام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا پہنچایا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو وزیر اعظم نا اس کی پارٹی ہے، وہ کسی سے بھی، یہ آخر وہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے اپنی پارٹی سے، اس کا ایک نا 13 پارٹیاں پی ڈی ایم میں، وہ زرداری سے بھی مشورہ کر سکتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی مشورہ کر سکتا ہے، اس کا یہ حق ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن پھر الطاف صاحب کی بھی بات سر عام آ جاتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں آپ ان کو اشتہاری قرار دے دیتے ہیں، میں بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہوں، نواز شریف بھی عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، میرے مشورے پہ آپ ایکشن لے لیتے ہیں، قانون بنا لیتے ہیں، نواز شریف کے حوالے سے کوئی قانون نہیں بنتا، کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہوتی۔ تو یہ تضاد تو پھر آخر کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہ بھی سیاسی کا لیڈر ہیں، یہ بھی سیاسی لیڈر ہیں، تو مشاورت تو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں نا، اس نواز شریف کا اس کا اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں اسے آج بھی، یعنی کہ دہشت گرد، یعنی کہ میں مانتا ہوں اس نے کراچی کے حالات، اس بندے نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا آپ 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 کو اگر پتہ چل جائے نا تو آپ پریشان ہو جائے۔ جی جی، سب کے اس نے سامنے ہے، جی بالکل ایسے ہی ہو، سب کو پتہ ہے۔ ہاں، کراچی جو ہمارا جو نا فائنینشیل ہب تھا، جی جی اس نے ہمارا فائنینشیل ہب بھی تباہ کر دیا، اس کے حالات اتنے خراب کیے، تو اور وہ بھی دوسرے ممالک، اپنے جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کے پیچھے لگ کے، تو یہ تو بات میں آپ کو نواز شریف کو اور اس کی جو ان کے گناہ، ان کو آپ آپس میں کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو پھر بھی پتہ بات کیا، وزیر اعظم یہ 13 پارٹیوں کا اکٹھ ہے، اور یہ نا یہ سب سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ مشورہ کیا، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، مشورہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کا حق ہے۔ صحیح تو ہے، لیکن اگر ہاں دیکھیں جی، خان صاحب نے تو کسی قسم کی کوئی رد و بدل کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ صدر صاحب گئے ہیں، انہوں نے بڑی خوش سلوبی کے ساتھ اس فیصلے کو تسلیم کیا جو خان صاحب نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرا کوئی پسندیدہ بندہ نہیں، میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے، جو میرٹ کے اوپر آتا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں جو میں نے کل پروگرام کیا لیفٹیننٹ کرنل مانت علی صاحب کے ساتھ، تو ان کا بھی یہی خیال ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے، چونکہ فوج کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سینیارٹی کے حساب سے جنرل عاصم منیر کا ہی نمبر بنتا تھا اور ان کو ہی یہ عہدہ ملا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے خان صاحب کی بات بھی رہ گئی ہے، اور جو اپوزیشن ہے ان کی بات بھی رہ گئی ہے، جو کہنے کہ حکومت کی جو پارٹیز ہیں ان کی بات رہ گئی ہے، پھر تو تضاد کہیں پر آیا ہی نہیں۔ تضاد تھا،
اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھا اور یہاں تک کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھا. تو وہ تو ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ پہلے سمری جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس میں ان کا نام نہیں تھا. تو پھر شہباز شریف نے دوبارہ اس کو واپس بھیجا, پھر اس میں یہ نیا جو نام ہے نا یہ ایڈ کیا گیا وہ آصم منیر صاحب کا, کیونکہ وہ تو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں 27 کو نا. جی 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 تو ہاں, تو کافی کھچڑی پکی ہوئی تھی, مقابلے بازی کافی سب کی ہوئی ہے, لیکن مجھے یہ خوشی ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی اور آزمائش میں نہیں پڑنا پڑا. جی بالکل, یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی آزمائش میں نہیں جانا پڑا. لیکن اگر تھوڑا سا میں پیچھے چلا جاؤں, پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کئی بار, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ کی جو اتنی جو جب کہ آپ سیاست میں ذاتی طور پر تو ہے نہیں, ذاتی طور پر تو بالکل آپ نہیں, لیکن آپ کی اتنی گہری سوچ ہے کہ 3 ماہ پہلے ہی آپ نے جنرل عاصم منیر کا نام لکھ دیا تھا. اب جب کہ اس وقت جنرل فیض حمید بھی تو اسی کیٹیگری میں آتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطے بھی رہے ہیں, افغانستان کے حوالے سے بہت بڑا انہوں نے کردار ادا کیا ہے, مثبت کردار ادا کیا, ISA کے چیف رہ چکے ہیں. آپ ان کا نام بھی لے سکتے تھے, شمشاد اختر صاحب کا بھی نام لکھ سکتے تھے, شمشاد مرزا صاحب کا نام لے سکتے, لیکن آپ نے جنرل عاصم منیر کا نام 3 ماہ پہلے ہی فیس بک پر لکھ دیا تھا. آپ کو کوئی پیشن کوئی ہو گئی تھی؟ نہیں, پیشن گوئی کی بات نہیں ہے. پتہ بات کیا ہے کہ یہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جو ہمارے یہ جو پوسٹ ہوتی ہے نا, یہ جی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کا بڑا کردار ہوتا ہے نا. جی تو جی یہ سعودی عرب میں بھی رہے ہیں, مدینہ میں رہے ہیں, یہ 2 سال رہے ہیں, اور حافظ قرآن بھی ہیں آپ کو پتا ہے, اور سید بادشاہ بھی ہے. تو میرے خیال میں جو میرا اندازہ تھا نا, میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ سعودی عرب ان کو چاہتا ہے, اور جو باجوہ صاحب تھے ان سے بھی ان کا کافی گہرا تعلق تھا, انہوں نے یہ اکٹھے کام بھی کیا ہے. تو جو میرا یہی اندازہ تھا کہ یہ سعودی عرب کو کہ ہمیں اس وقت جو ہمارے حالات ہیں نا, ہمیں صرف سعودی, اللہ تو سب کا ہے, اللہ نے تو بچانا ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو جو دوست اور مسلم برادر ہے سعودی عرب, اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں توانائی کی ضرورت ہے اور کیش کی ضرورت ہے, کیونکہ جب سے یہ یوکرائن کے حالات خراب ہوئے ہیں, جنگ شروع ہوئی ہے روس کی اور یوکرائن کی, تو اس میں جو عرب ممالک ہیں جو تیل پیدا کرتے ہیں ان کے پاس پیسہ کافی سپیڈ سے آ رہا ہے, کیونکہ جی تیل جی کی قیمت اچھی مل رہی ہے ان کو. جی اور تو اور کیونکہ ہمیں سیلاب بھی آیا ہے اور ہماری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں, جی آنے والے دن بہت ہی ہمارے لیے برے نظر آ رہے ہیں مجھے آتے ہوئے. تو ہمیں خوراک کی بھی ضرورت ہے, خوراک خریدنے کے لیے ہمیں ڈالر چاہیے. تو مجھے یہی میرا اندازہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کا نام آ سکتا ہے, جی. کیونکہ وہ اگر ہم جی چلیں ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, آپ کا جو سوچ بہت گہری ہے, جس وجہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا, آپ نے جانچ پڑتال کر لی. لیکن اگر ابھی جو حالات دیکھیں, تھوڑا سا مستقبل کے والے سے بات کر لیں گے کہ کافی جو ہے نا کھینچان دنی چل رہی تھی, کوئی اس طرف ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی اس طرف بازو کھینچ رہا ہے, کوئی اس طرف کسی کا سر کھینچ رہا ہے. تو جو پاکستان کے جو حالات تھے وہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے, بالکل بھی کہہ لیں کہ کسی طرح بھی پاکستان درست سمت میں نہیں جا رہا تھا. مہنگائی کے حوالے سے بات کر لیں, انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے بات کر لیں, ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر لیں, مینجمنٹ کے حوالے سے بات کر لیں, ہر ایک شخص کئی ماہ سے یعنی کئی ہفتوں سے ہی تو یہ سلسلہ چل رہا تھا آرمی چیف کا. ابھی جو تبدیلیاں ہو چکی ہیں, آرمی چیف یعنی کہ باجوہ صاحب جا رہے ہیں, نئے آرمی چیف آ رہے ہیں, تو جو سیاسی بحران آ گیا تھا, جو کہہ لیں کہ مینجمنٹ میں جو انتظامیہ میں جو کمیاں تھیں, کیا وہ پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کالو صاحب پھر آپ کہیں گے آپ ہمیں ڈراتے ہیں. تو میرے خیال میں نا حالات تھوڑے سے چینج ہوں گے, کیونکہ جو اب میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, جو اب خاص لوگ ہیں جی جی وہ عام ہو جائیں گے, اور کچھ عام لوگ وہ خاص ہو جائیں گے.
کیونکہ جب نیا چیف آف آرمی سٹاف آتا ہے نا، جی جی منتخب ہوتا ہے، تو وہ اپنی ساری جو جو نیچے اس کے جو لوگ ہیں ان کو وہ چینج کرتا ہے، اپنے ان کے گروپ ہوتے ہیں ان جی جی کو آگے لے کے آتے ہیں، تو پھر ان سے تعلقات لوگوں کے اور طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اس میں چینجنگ آ جاتی ہے. جی جی تو لیکن مجھے بھی اتنے تھوڑے سے بہتر ہوں گے پر اتنے اچھے نہیں ہوں گے جیسے لوگ توقع کر رہے ہیں، کیونکہ چیف آف آرمی سٹاف کیا کر سکتا کہ وہ اس کے پاس سونے کی تو چھڑی نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ایسا تو نہیں نا کہ وہ تیل نکل آیا ہمارے ملک میں تو وہ سب کچھ یہ وہ. میں تو آپ کو بات بتاؤں کہ ملک میں اتنی کرپشن ہے کہ یہاں تیل بھی نکل آئے نا تو تب بھی پھر بھی کرتے حالات رہتے ایسے ہی ہیں، رہنے نہیں ہیں. ہم ترقی کرنا آپ کو چاہتے بھی نہیں نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. جی ایسے ہی ہم کرنا چاہتے بھی نہیں، ہاں نہ ہمارے لیڈران چاہتے ہیں نہ ہماری عوام چاہتی ہے. کوئی اچھا قانون آ جائے ان کے اوپر. ٹریفک کے حوالے سے ہم بات کر لیں کہ ٹریفک ایک ایسا معاملہ ہے کہ چھوٹی سی غلطی کے اوپر اگر ہم احتیاط کر لیں تو ہم بہت سارے حادثات سے بہت سارے مواد سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پولیس والا، پہلے تو پولیس والے اتنے اچھے ہیں نہیں کہ وہ اچھی نیت سے کام کریں اور ان کا مقصد خدمت خلق و خدمت انسانی ہے، تو وہ تو صرف پیسوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ لعان بات کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہے. ہم نے دیکھا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس والے جو ٹریفک کے خاص طور پر ان کی توجہ ہو کہ خاص طور پر یہ ٹریفک کے قوانین کے اوپر. تو ہم خود بھی نہیں چاہتے، ہمارے ادارے بھی نہیں چاہتے، ہمارے لوگ بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. تو اگر جو صاحب اس کو سائڈ پہ رکھیں ان سارے معاملات کو، ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ آرمی چیف آئے ہیں، اگر اپنا کام کرتے ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب آزاد ہو جا کر اپنا کام کرتے ہیں چونکہ وہ ایکسپیرینس پرسن ہیں اور مینجمنٹ میں ان کا بڑا نام رہا ہے، تو اب کو کیا لگتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو آزاد کر دیا جائے، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈوریں کھینچ لیتی ہے، کہتی ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو کام کرنا چاہیں کریں، تو اگر ایسا موقع ملتا ہے تو کیا شہباز شریف صاحب اچھا پرفارم کر پائیں گے؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کافی محنتی ہیں، لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کچھ کر پائیں، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ وہ یعنی کہ یہ پہلے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر یہاں کیونکہ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں جی جی پاکستان کے کہ ہر ادارہ دوسرے ادارے کے کام میں مداخلت کر رہا ہے. جی جی جیسے آپ کو پتہ ہے جسٹس کا سسٹم ہے، سپریم کورٹ بھی ایک اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتی ہے، اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتا سب سے بڑا سمجھتی ہے، پارلیمنٹ اپنی جگہ سمجھتی ہے. تو ہر ایک جو محکمہ ہے یا ادارہ ہے ایک دوسرے کے نا، اور جو پاورفل ادارہ ہے وہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کسی کی مانتا نہیں، وہ اپنی مرضی کرتا ہے. تو اس کا آپ نے رزلٹ دیکھا ہے کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں کیا حالات ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ ایک پاورفل ادارہ تھا، جب سے یہ باجوہ صاحب آئے ہیں، کیونکہ میں خود آدھا باجوہ ہوں، امی میری اللہ بخشے وہ باجوہ تھی، میرے ننیال باجوے ہیں، تو باجوہ صاحب نے کوئی اچھی کوئی تاریخ نہیں چھوڑی اپنے لیے اور پاکستان کے لیے. جی جی ظاہر سی بات تو ہے. ہاں سب سے ہاں جی متنازع ترین آرمی چیف کہہ سکتے ہیں ان کو، جی جنہوں نے اگر آرمی کو ہی بہت زیادہ بدنام کر دیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ لیول پر بھی اور عام عوام میں بھی ان کے خلاف باتیں ہونا شروع ہوئیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے باجوہ صاحب کو ہی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. چلیں یہ تھوڑا اس کو تھوڑا اور سائڈ پہ کرتے ہیں، چونکہ وقت بالکل ہی کم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات کر لیں. آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور خود اپنے پوسٹ پہ بھی لکھا تھا کہ یہ لانگ مارچ ناکام ہوگا، ایسا کیوں؟ بات پتہ کیا ہے کہ مجھے یہ پتا تھا کہ لوگ تنگ آ گئے جب نا آپ پکڑ لے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ عمران خان جو شہرت ہے نا وہ بلندیوں پہ ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ نیچے جائے گی. ابھی عمران خان کے خلاف یہ اور کیسز کھلیں گے، اور چیزیں آگے آئیں گی. کہ میں نے یاد ہے آپ کو ایک 1.5 سال پہلے کہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، نومبر 2000 غالباً 20 کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ ایسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ کیا کر گئے.
یعنی کہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کیا کر گیا. اس وقت تو عمران خان اپنے عروج پہ تھے اور کوئی بات باہر ہی نکل رہی تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں وقت گزرے گا اور بہت سارے جو کیسز ہیں، بلنڈر ہیں جو ان کی حکومت نے کیے ہیں، اور جتنی کرپشن KPK میں تو اتنی کرپشن ہوئی ہے، اتنی گیمیں ڈالی ہوئی ہیں، آپ کو بعد میں پتا چلے گا. ابھی یہ آہستہ آہستہ کھلیں گے تو لوگ تنگ آ گئے ہیں. لانگ مارچ آپ نے دیکھا ہے کہ 10-12 بندے ہوتے تھے، وہ موٹر آگتے تھے، موٹر وے بند کر دیتے تھے کیونکہ ان کو مقامی انتظامیہ تھی ان کے ساتھ تھی. تو پھر بھی یہ ناکام ہوا ہے. ابھی یہ دیکھے کہ جلسہ ہے، صبح جلسہ ہے، تو وہ 2 دفعہ تو انہوں نے کہا کہ اب یہاں سے ٹرالا لے جائیں، آگے لے جائیں، یہاں یہاں نہیں آپ اتر سکتے، یہ وہ نا. تو جو جلسہ ہے عمران خان نے کل کرنا، میرے خیال میں وہ جلسہ ہی کریں گے اور پھر لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. اور لیکن پھر اگر میں نے آپ کو پچھلے جی 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 میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کا جلسہ بھی، ان کا لانگ مارچ بھی ناکام ہوگا اور ان کا جلسہ بھی ناکام ہوگا. جلسہ بھی کل ہونا ہے، پھر اس کے بعد یہ اسمبلیوں میں آئیں گے. شاید آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں جی وہ جی جو رپیٹ کر کے. جی جی تو ایسا ہی ہوگا. اب دیکھ لانگ مارچ ان کا ناکام ہو گیا ہے. آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے جی ہیں؟ جی ٹھیک ہے صحیح. ہاں. اس کے بعد ان کا کل پہلے یہ دھرنا تھا انہوں نے دینا، اب وہ دھرنے سے بھی بھاگ رہے ہیں شاید. وہ یہ کیونکہ وہاں انگلینڈ کا میچ بھی ہونا ہے، ٹیسٹ وہاں 1 دسمبر کو ہونا ہے میچ. اور 2-3 دن پہلے ٹیم آ جاتی ہے، وہ وہاں پریکٹس کرتی ہے. جی جی تو ہماری ویسے بھی ریپوٹیشن آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی دوسرے ممالک کی ٹیم، اور خاص طور پہ یہ جو یورپین ٹیم ہے، یہ ہمارے ویسے یہ سری آپ کو لنکا کے پتہ واقعے کے نہیں بعد آتے. کافی زیادہ جی سختیاں ہیں، جی. پابندیاں ہیں. تو یہی ہوگا کہ کل خان صاحب آئیں گے، جلسہ کریں گے. تو لیکن آپ ایک بات دیکھیں گے کہ خان صاحب کی اب ٹون وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی. ہوں اب یہ آہستہ آہستہ چینج ہوگی صحیح اور صحیح. کافی چینج ہوگی، ابھی اور ہوگی چینج. لیکن اگر ہم دیکھیں باجا صاحب یعنی کہ طارق محمد باجا صاحب کی بات کر لیں تو انہوں نے تو پھر ایک بار اعلان کر دیا ہے کہ کل ہڑتال ہونے والی ہے پورے شہر سے. آپ کو کہیں پہ بھی کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی کیونکہ سب نے اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے. صبح 6 بجے کا پھر اعلان کر دیا ہے لمبا لانگ مارچ کرنے کے لیے. گاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوگا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے پھر آپ؟ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، شاید 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا جب یہ شروع ہوا تھا. یہ کوئی تقریباً 600 گاڑیوں کا قافلہ لے کے گئے تھے. میں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کی نا، ان کے پاس ان کا وہ ایک ورکر آدمی ہے. ان کا ہر گاؤں میں ایک دڑا ہے اور ہر گاؤں میں 1-2 گاڑیاں وہ لے سکتے ہیں آرام سے. لوگ ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو وہ تو جب سے وہ NA 111 میں یعنی کہ آئے ہیں نا، PTI میں انہوں نے جوائن کی ہے، تو PTI تو بہت اوپر چلی گئی NA 111 میں. تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کا ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنی بہت ساری گاڑیاں ان کے ساتھ جائیں گی. اور وہ میرا خیال ڈاکٹر راشدہ صاحبہ کو وہ جی جی یا پنڈی پٹیاں انٹرچینج پہ وہ ان کے قافلے کے ساتھ اپنا قافلہ ملائیں گے، پھر یہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوئیں گے. تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ آزاد ہو کر بھی جیتنے کے قریب پہنچ گئے تھے. آزاد بندہ لاہور کی ڈویژن میں آزاد الیکشن لڑنا بہت ہی مشکل بہت ہے. مشکل آپ ہے. سمجھے کہ ایک میں نے فیملی تھی، گرکی فیملی ہے لاہور سے، تو وہ پیپلز پارٹی میں تھی نا، تو ایک دفعہ انہوں نے آزاد بھی جیتا تھا. یعنی کہ کافی شاید جیتا تھا یا اچھے ووٹ لے گئے تھے. تو آزاد لاہور ڈویژن میں ووٹ لینا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. یہاں پارٹیوں کے ووٹ ہے، وہ زیادہ ووٹ نون لیگ میں ہوئے نواز ہیں. گروپ کا ہے. جی جی ہاں، نون لیگ نور کا ہوتا ہے. ہے. ایسے ہی چلیں صحیح ہے. چور صاحب بہت شکریہ، وقت ہمارا آج پورا ہو چکا ہے. جتنا ہمارا وقت ہے پروگرام کا، تو انشاءاللہ عزیز پھر جلد ہی ابھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ عزیز. کل ہفتہ ہے تو کل ہفتہ یہ بدھ والا پروگرام آج ہو گیا، تو ہفتے والا پروگرام ہم انشاءاللہ عزیز سنڈے کو کر لیں گے، یا پھر جیسے شیڈول ہو تو اس کے بعد پھر ہم روٹین میں آ جائیں گے انشاءاللہ عزیز. ناظرین مجھے اجازت، ملیں گے پھر کسی نئے روز نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.